Hello. آمین آمین آمین. شکر کرتے ہیں خداوند کی حضوری یہاں موجود ہے، اور ہم سب یہی چاہیں گے کہ جیسا وقت مقرر ہے خداوند کی حمد و ثنا خداوند کے لیے اور خداوند کی باتوں کو عمل میں لانا یہ ہمارے لیے واجب و درست ہے. آئے ہم خداوند کے کلام کو دیکھتے ہیں. متی کی انجیل اس کا 16 باب 23 24 اور 25 آیات نکال لیجیے. متی رسول کی انجیل اس کا 16واں باب میتھیو چیپٹر 16 ورس 23 24 25 26. دیکھتے ہیں کہ خداوند ہمیں جب وہ اس دنیا میں انسانی جسم میں مبتلا ہو کر آئے تو انہوں نے ہمیں کیا سکھایا. خداوند آسمانی باپ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، چاہتے ہیں کہ جیسا آپ جلال رکھتے ہیں اپنے جلال میں ہمیں شامل کریں. یہ سب کچھ تیرے یسوع نام سے مانگتا اور پا لیتا ہوں، آمین.
بھائیوں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خداوند نے کہا ہے کہ جو کہ 17ویں آیت میں ہے، 16 باب اس کی 17ویں آیت میں، یسوع نے جواب میں ان سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بر یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پترس ہے، اور میں اس پتھر کو اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھل جائے گا۔ اس وقت اس نے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں مسیح ہوں۔ اب ہم کوئی بھی میرے لیے پڑھ دیجئے 23، 24، 25 اور 26 آیت۔ کون پڑھنا چاہے گا؟ جی میں پڑھتا ہوں۔ جی ضرور۔ اس کا 16 باب 23، 24، 25 اور 26 آئے۔ اس نے پھر کر پترس سے کہا، اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا میں دوبارہ سے پڑھنا چاہوں گا۔ اس نے پھر کر پترس سے کہا، اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا اسے پائے گا۔ اور اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا؟ خدا کے پاس آگے بڑھے اور سونے جانے کا خاص کر شکریہ بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ جو میں نے پڑھا 17 سے لے کر 20 تک، اور جو بھائی نے پڑھا 23 سے 26 تک، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کون بتائے گا؟ یہاں پر خداوند کہتے ہیں شمعون پترس کہتے ہیں تو زندہ خدا کا بیٹا ہے، مسیح ہے، یعنی جیزس اس کا نام ہے اور کرائسٹ اس کا تخلص ہے، اور سن آف گاڈ کہا اور کرائسٹ کہا، جیزس نہیں کہا بلکہ کرائسٹ کہا۔ کرائسٹ وہ جو زندگی دیتا ہے، مسیح کا مطلب ہے زندگی دینے والا، کرائسٹ کا مطلب بھی ہے زندگی دینے والا۔ یسوع نے جواب میں سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بر یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ اور یہاں 23ویں آیت میں 22ویں آیت میں پترس کو علیحدہ لے جا کر ملامت کرنے لگا کہ اے خداوند، خدا یہ نہ کر کہ یہ تجھ پر ہرگز نہیں آنے کا۔ یہاں پہ اوپر کچھ اور بات کرتا ہے اور نیچے شمعون جو ہے وہ کچھ اور بات کرتا ہے۔ کیوں؟ صاف ظاہر ہے ہم جب دنیا کے معاملوں میں اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور ان طریقہ کار سے اپنی زندگی کو روحانی میں کنفیوز کر دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا۔
روحانی زندگی جو ہے وہ دنیاوی زندگی کا دکھ اٹھانا، قتل کیا جانا، اور روحانی زندگی کا ان دونوں کے متبادل نہ دکھ اٹھانا اور نہ قتل کیا جانا بلکہ جی اٹھنا ہے۔ ٹھیک ہے، بڑے سوچنے کی اور بڑے غور کرنے کی بات ہے کہ اسی طرح ہم لوگ بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں جن میں کنفیوز ہیں، اور جب کنفیوژن بڑھ جاتی ہے تو انسان جو ہے وہ دکھ اٹھاتا ہے، اور کنفیوژن کی وجہ سے ہی لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، کرنے والے اور ہیں، ہونے والے اور ہیں۔ لیکن جی اٹھنا جو ہے وہ روحانی بات ہے۔ اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ہی کلام مقدس ہمیں دیا گیا ہے اور ہمیں بتاتا ہے۔ جب یہاں پر اس نے مسیحا کا نام لیا اور اسے مسیحا کہا، اور یہیں اسے ہدایت بھی کر رہا ہے کہ سائڈ پر لے کے جا کے ہدایت کر رہا ہے کہ خدا نہ کرے، یعنی خدا کی بات کو نہیں جانتا، اور یہ کہتا ہے کہ ہرگز ایسا نہ ہو کہ تو قتل کیا جائے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ قتل نہیں ہوں گے تو مسیحا کیسے کہلائیں گے؟ ٹھیک ہے، اسی بنا پر چونکہ خدا جانتا ہے سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے انہوں نے کہا ہے، اس نے پھر پطرس سے کہا کہ اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو۔ یہاں پر اسے کہا ہے کہ میں تجھے چٹان بناؤں گا، پتھر بناؤں گا اور عالم ارواح دروازے کی کنجیاں دوں گا، اور یہاں پہ کہتا ہے کہ اے شیطان تو مجھ سے دور ہو۔ یہ وہی بات ہے جو آدم اور حوا کے عہد میں پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب میں کہ خداوند نے اسے کہا کہ جس دن تو نے نافرمانی کی، جس دن تو ورگلایا گیا، تو مر جائے گا۔ اور پھر 3 باب میں، پیدائش کے 3 باب میں آپ نے دیکھا کہ ابلیس جو ہے، شیطان جو ہے بڑا چلاک تھا، وہ کس کے پاس گیا؟ پہلے عورت کو ورگلایا اور پھر مرد کو ورگلایا۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ اس وقت اس جسم میں جو کہ خدا کا ہے، خدا نے دیا ہے، اور وہ زندگی کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، زندگی کے ساتھ ساتھ چلنے کے باوجود بھی اس میں شیطان نے کام کیا۔ اور جب شیطان نے کام کیا، کیا کام کیا؟ کہ وہ دکھ نہ اٹھائے اور نہ قتل ہو۔ اب دکھ اٹھانا اگر ہم سمجھ جائیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ دکھ اٹھانا ہمیں کون سی خوشخبری دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، دکھ اٹھانا ہمیں وہ خوشخبری دیتا ہے جو نجات کی ہے۔ جلدی سے ہم دیکھیں گے، اگر آپ 2 کرنتھیوں اس کا 7واں باب اور اس کی 2 آیت نکالیں، جس میں لکھا ہے، میں نے قبولیت کے وقت تیری سن لی اور نجات کے دن تیری مدد کی۔ دکھ اٹھانا جو ہے اس میں انسان جو ہے وہ خدا کو پکارتا ہے، جو بھی اس کا دیوتا ہے، جو بھی اس کا خدا ہے، وہ اس کے پاس آتا ہے۔ کس لیے آتا ہے؟ اس یقین اور ٹرسٹ کے ذریعے، تاکہ وہ دکھوں سے نکل جائے۔ اور اگر اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ نجات دینے والا مجھے اپنے آرام میں داخل کرے گا، اور میں نے ان دکھوں کو قبول کر کے
اس کے سامنے آواز اٹھائی ہے تو کون سننے والا ہے؟ سننے والا خدا ہے جس نے کہا ہے میں نے قبولیت کے وقت تیری سن لی، تو نے اپنے دکھوں کو قبول کیا اور میں نے تجھے قبول کیا، اور جب میں نے تجھے قبول کیا تو وہ دن جو نجات کا ہے اس میں ہی تیری مدد کروں گا اور میں ہی تجھے نکالوں گا۔ ایگزیکٹلی جیسس نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا گتسمنی باغ میں کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن میری نہیں بلکہ آپ کی مرضی پوری ہو۔ اب خدا یہ نہیں کہ وہ دکھ نہیں اٹھانا چاہتا، اس لفظ سے اس سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے ٹائم پیریڈ اور مل جائے، اور ہو سکتا ہے کہ اور بھی بڑے قتل ہونے کے یا دکھ اٹھانے کے طریقے ہیں، اور اگر یہ صلیب جو میں اٹھانے والا ہوں اس نمونے کو ذرا سا خدا چینج کر دے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہوگا، لیکن پھر بھی اس چینج کو جو وہ چاہتا ہے اس نے قبول نہیں کیا بلکہ خدا باپ کے حوالے کر دیا، جو کہ ہمیں بھی آج کتاب مقدس میں 23ویں آیت میں جو اپنے شاگردوں کو جواب دینا چاہیے، اور جو خدا نے اپنے شاگردوں کو جواب دیا وہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی اگر ہم زیادہ خدا کی انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں، اس دکھ اٹھانے کو ہم جانتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، تو ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے، پہلے خود سمجھنے کی ضرورت ہے اور پھر دوسروں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ کون سی سمجھانے کی ضرورت؟ وہ آگے 24 آیت میں ہے، وہ یہ ہے اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ That means is the person who is going to bear all suffering, he has to pick up his cross. His cross means that وہ جو دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، he has to carry it and believe on God that he is going to take care of him, and in future, and the time will come when he will take off his cross, not Jesus' cross, the cross he is lifting. جو میں کراس اٹھا رہا ہوں وہ ایک نہ ایک دن یسوع کے پیچھے چلتے ہوئے وہ کراس اٹھ جائے گی۔ کیسے؟ جی اٹھنے۔ جب تک ہم اس جسم میں ہیں ہم اس وطن سے جلا وطن ہیں، اور جس دن اس کے وطن میں ہوں گے، اس وطن میں جو ہم زندگی، اس بدن میں جو زندگی گزار رہے ہیں اس سے جدا ہوں گے۔ ابھی اس سے جدا ہیں اور جب وہاں ہوں گے تو پھر اس سے جدا ہوں گے۔ That is the meaning he is going to call us. یہ ہے جو کہ ہمیں وہ بتاتے ہیں کہ اپنی کراس اٹھائیں، اپنے پیادوں کو یہ جواب دیں کہ اپنی کراس اٹھائیں اور خودی کا جو اپنی پرائیڈ ہے بیسیکلی کسی طریقے سے بھی، چاہے مالی حالات سے ہو، چاہے کریکٹر وائز حالات سے ہو، چاہے ایمانداری کے لحاظ سے ہو، چاہے عبادت کے لحاظ سے ہو، چاہے دولت کے لحاظ سے ہو، چاہے بچوں کے لحاظ سے ہو، کسی بھی طرح کی خودی جو ہے وہ خود غرضی میں شامل ہو جاتی ہے، وہ پرائیڈ جو ہے وہ ایکشن میں شامل ہو جاتی ہے، اور جب وہ ایکشن میں شامل ہو جاتی ہے
تو یہ نہ سمجھے کہ دوسرا آدمی سمجھتا نہیں. دوسرا آدمی جو آپ کے متبادل کھڑا ہوا ہے وہ بھی ہر بات کو سمجھتا ہے، لیکن جب ہم خدا کی خودی کو، یسوع کی خودی کو، اس کی پرائڈ کو جو گریٹ ہے اس کو پیش کرتے ہیں، تو پھر لاجک ہے کہ جو پرانے عہد نامے میں لکھا گیا وہ نئے عہد نامے میں ظہور میں آیا، اور جب ظہور میں آیا تو وہ نجات کا دن جو آنے والا ہے وہ مکاشفہ کے ذریعے ہمیں بتاتا ہے. Is that right or wrong؟ ٹھیک ہے. اب 24ویں آیت میں ہی ایک اور لفظ ہے کہ اپنی صلیب اٹھائے. یہ کمٹمنٹ ہے اپنے ساتھ، یہ کسی اور کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں ہے، کیونکہ خدا نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں تیرے ساتھ ساتھ چلوں گا. خدا نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ تو نہ چلنا، تیرے لیے میں چلوں گا. ایسا نہیں ہے. خدا ہمارا ہاتھ پکڑتا ہے، ہمیں اٹھا لیتا ہے، اٹھا کھڑا کرتا ہے. خدا ہمارے پاؤں کو نہیں پکڑتا کہ پاؤں کو چلائے. ہاتھ پکڑ کر اٹھا لیتا ہے لیکن پاؤں نہیں پکڑتا کہ پاؤں کو پکڑ کے ایک سٹیپ آگے کرے اور پھر دوسرے پاؤں کو پکڑ کے دوسرا سٹیپ کرے اور آپ چلنا سیکھ جائیں. دنیاوی باپ بھی ایسا نہیں کرتا. دنیاوی باپ بھی اپنے بچے کو جب چلنا سیکھتا ہے تو اس کی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں یا اپنی انگلی اس کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے اور اسے چلنا سکھاتا ہے. بچے کو خود چلنا ہے، اور جب بچے کو خود نہیں چلنا آتا تو اٹس مین دیٹ وی آر ناٹ دا پراپر پیرنٹس، وی آر ناٹ دا پراپر ٹیچر. اسی طرح اگر خدا ہمیں ہاتھ پکڑ لے اور ہم چلنا نہ سیکھیں تو خدا باپ جو ہے وہ بہترین استاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ کمٹمنٹ جو ہے جو خداوند نے ہمیں زندگی کا سانس پھونک کر ہر عضو کو اس کے کارکردگی کے مطابق عطا فرمایا ہے. اب ہاتھوں سے ہم چل نہیں سکتے اور پاؤں سے ہم چیز پکڑ نہیں سکتے، اٹھا نہیں سکتے. تو اس طرح جو کمٹمنٹ خداوند نے اس کو دے دی ہیں، اور وہ کمٹمنٹ جو ہے ہم نے سوچ سمجھ کر اسی طرح سے ادا کرنی ہے جس طرح آنکھ کا، ناک کا، کان کا 6 حصہ آپ جانتے ہیں، اور اسی طرح باطن کے دوسرے حصوں کا. ان کی کمٹمنٹ جو ہے، ان کا استعمال جو ہے وہ ہمیں ضروری ہے. اب ہے 25ویں آیت. 25 میرے پاس کتنے منٹ ہیں؟ میرے پاس ہے منٹ ابھی 10 منٹ ہیں. جان بچانے کی 25ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا اسے پائے گا. یہ ہے سیپریشن، یہ ہے مائگریشن. ٹھیک ہے. یہ ہے ٹرانسفارمیشن. سیپریشن کس طرح کہ جو کوئی اپنی جان بچائے گا، سیپریٹ نہیں کرنا مانگتا اس روح کو جو خدا کے پاس جانا مانگتی ہے. ٹھیک ہے. بزرگی کی بھی حالت میں اگر انسان اپنے رشتہ داروں کو یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ دکھ میں ہے، یہ تکلیف میں ہے، اسے چھوڑنا ضروری ہے تاکہ خدا کے اس میں کلیو ہو. جب تک ہم لیو نہیں کرتے اس وقت تک دوسرا شخص اس کو کلیو نہیں کرتا. شادی کی یہاں مثال دوں گا. جب تک جوڑا اپنے گھر سے لیو نہیں کرتا، اپنے ماں باپ کے لیو سے نہیں کر سکتا، میاں بیوی جو ہیں وہ کلیو نہیں ہوں گے، وہ جڑیں گے نہیں. ان کا دھیان جو ہے وہ پیچھے لگا رہے گا. کیوں؟ اس لیے لڑکی کا دھیان ماں باپ کی طرف اور لڑکے کا دھیان ماں باپ کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کی گروتھ میں پلا ہے اور وہ گروتھ چھوڑنا نہیں مانگتا.
وہ اپنے گھر کی ذمہ داری جو ہے وہ نبھانا نہیں مانگتا، اور جب وہ نبھانا نہیں مانگتا تو نیا خاندان جو خدا نے بنایا ہے میاں بیوی کا، وہ کیسے کلیو ہوگا، کیسے جڑے گا؟ جبکہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو وہ باہر کیسے جڑے گا؟ کبھی بھی نہیں جڑ سکتا۔ اسی لیے کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے دوسرے باپ میں پیدائش کی کہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور بیوی سے ملا رہے گا، صرف اس لیے کہ اس کی جو کنٹرول ہے، جو نیا گھر بنا ہے اس کا کنٹرول کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو چلنا اٹھنا بندوبست کرنا اور یہ سارا جو ہے وہ اس کی سمجھ میں آ جائے اور وہ ادا کرے۔ جب تک وہ اپنے ماں باپ کے انڈر رہے گا، اس کے کنٹرول میں رہے گا، تو وہ یہ کریکٹر جو ہے کنٹرولنگ کا، لیڈرشپ کا، گھر میں رہنمائی کا، جو کہ مرد کو بنایا ہے، وہ کبھی بھی نہیں ادا کر سکے گا۔ اور آپ کو یہ بتاتا چلوں، گھر کو سنبھالنے کے لیے ایک نہ ایک لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ مرد اس لیڈرشپ کو اپنائے۔ یہ سب چھوٹے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے جو نئی زندگی میں مبتلا ہوئے ہیں یا ہونا چاہتے ہیں۔ مردوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ رہنمائی کا کردار ادا کریں اپنے گھر کا، اور اگر وہ نہیں کرتا تو گھر تو چلانا ہی ہے، تو وہ انجام کون دے گا؟ اس کی بیوی دے گی۔ کیوں؟ وہ فیل ہو گیا، اس کی بیوی ادا کرے گی۔ اور اس کے باوجود گھر کا نظام اگر نہیں چل رہا، کیونکہ چلانا تو ہے نظام، اگر بندوبست نہیں چل رہا تو پھر کون چلائے گے؟ نیکسٹ کون ہے؟ اس کے بچے ہیں، وہ بھی فیل ہو گیا، مرد بھی فیل ہو گیا، یعنی باپ بھی فیل ہو گیا، ماں بھی فیل ہو گئی، یعنی بیوی بھی فیل ہوگی۔ اب اس گھر کو چلانے کے لیے بچے اس کا بندوبست اٹھا لیں گے، اور اگر بچے بھی فیل ہو گئے تو بھائیو گھر تباہ ہو جائے گا، گھر نہیں رہے گا۔ اسی بنا پر خدا باپ نے گھر بنایا اور اپنا بیٹا بخشا، اپنی کلیسیا دی دلہن، تاکہ وہ بچوں کو سکھائے، پھر اپنا بیٹا دیا تاکہ بیٹا کنٹرول کر کے لوگوں کو سکھائے کہ گھر کیسے بنتا ہے۔ اسی لیے یوحنا کی کتاب اس کا 14 باب میں لکھا ہے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، My father has lot of mention and I'm going to go to prepare the room for you. تو میں جاتا ہوں تاکہ آپ کے لیے جگہ تیار کروں۔ تو یہ باتیں ہیں سیپریشن کی، اور سیپریشن میں یہ ہے کہ جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا اسے پائے گا۔ اگر میں شیطان کی یعنی ابلیس کا کہنا مان کر اس کی چالوں میں آ کر دوسروں کو مارتا ہوں، یا خود کو چوری چکاری میں، جھوٹ بولنے میں، کسی بھی ایسے غیر قانونی کردار ادا کرنے میں اگر میں پھانسی کی بھیڑ چڑھ جاتا ہوں، تو وہ میں کس کا کردار ادا کرتا ہوں؟ وہ ابلیس کا۔ تو اسے ابلیس بچائے گا، جبکہ ابلیس نے کوئی وعدہ نہیں کیا، اور نہ اگر وعدہ کیا بھی ہے تو اسے کر کے نہیں دکھایا۔ ہمارے یسوع نے وعدہ کیا ہے اور کر کے دکھایا ہے، اور وہ اس کی جان بچی ہے، وہ زندہ ہے، اس لیے ہم بھی زندہ ہوں گے۔ اب آتے ہیں 26 پر، 5 منٹ ہے میرے پاس۔ 26 آیت میں لکھا ہے، اور اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ؟ یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا؟ What I am going to give? When somebody asked me, when Lord Jesus Christ asked me, the best thing what you have it, give it to me. اور ہر آدمی اپنی جان کا پیارا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بچوں کی بھی قربانی کے لیے ابراہیم نے بچے کو قربان کر دیا، اور جب اپنی باری آتی ہے
تو کہتا ہے کہ فرعون سے کہہ دو کہ تو میری بیوی نہیں، تو میری بہن ہے. ٹھیک ہے، اپنی جان جاتی ہے، لیکن جب اپنی جان جو ہے وہ دوسروں کے لیے قربان کرے، اس کے بدلے میں دے، کیونکہ یسوع نے ہمیں ہمارے بدلے جان دے کر ہمیں نجات بخشی، اسی طرح ہم نے وہ قرض جو ہے وہ یسوع کو جان دے کر ادا کرنا ہے، یسوع کے حوالے کرنا ہے. تو پھر جو ہے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. یہ پروفٹس ہیں جو دنیا میں نبھانی ہے، اور اس نبوت کو، اس نبی کو، اس کہانت کو اگر ہم خداوند کی پسند میں پیش کرتے ہیں یا گزارتے ہیں تو دیکھیں کہ اس دنیا نے ہرے بھرے درخت کو نہ چھوڑا. ہم جو سوکھے درخت ہیں، جب تک ہم اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں ہم ہری ٹہنیوں کی طرح لہراتے رہتے ہیں. جب اس سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں تو ہم سوکھی ٹہنیاں ہیں. تو وہ سوکھی ٹہنیوں کے ساتھ دنیا کیا کرے گی؟ انہیں کاٹے گی اور آگ میں ڈال کر اور جلائے گی. اس لیے بھائیو، جو سانس اس نے پیدائش کی کتاب اس کے 2 باب اس کی 9ویں آیت میں جو سانس اس نے پھونکا ہے، وہی سانس وی ہیو ٹو گیو ہم بیک، ہمیں دینا ہے. کس طرح دنیا میں طنز و مزاح کے ذریعے دکھ اٹھاتا ہے، کوئی ایکشن کے ذریعے دکھ اٹھاتا ہے، کوئی باڈی لینگویج کے ذریعے دکھ اٹھاتا ہے. بہت سے ایشوز ہیں، آپ دیکھ لیں، آپ کو پتا ہوگا. تو اس لیے وہ سانس جو ہے اس کو وہ کوئی بھی انسان جو ہے اس کو دکھی نہیں کر سکتا. جسم کو کر سکتا ہے، لیکن اس سانس کو نہ تو روک سکتا ہے اور نہ اس کو کاٹ سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے. وہ اس کے پاس واپس جانا ہی ہے. اور اگر ہم اس سانس کو، اس بیج کو برقرار رکھتے ہیں تو پھر ہم اس کے پاس جانے والے بنتے ہیں. جس طرح ایک پھل میں بیج جو ہے وہ پریزرو کیا جاتا ہے اس گدے کے ذریعے، اور گدے کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے اس کے ذریعے وہ بیج پریزرو رہتا ہے. اور بیج کیسے خراب ہوتا ہے؟ پہلے اس کا چھلکا خراب ہوتا ہے، اس کو گھن لگ جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ گدا خراب ہوتا ہے. اور وہی انفیکشن جب بیج تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو دوبارہ اگا کے دیکھیں، بیج کبھی بھی نہیں اگے گا. کیوں؟ اس لیے وہ مر گیا ہے. لیکن اگر چھلکا اچھا ہے، گدا اچھا ہے، تو بیج بھی اچھا ہوگا. کیوں انسان چھلکے کو دیکھ کر، برے چھلکے کو دیکھ کر نہیں کھاتا؟ اس لیے کہ وہ ہمارے جسم کے لیے مفید نہیں ہے. تو اس لیے اگر یہ جسم جو ہے وہ زنگ دنیا میں لگ بھی جائے تو یہ خدا زمین سے بنایا ہے تو زمین میں دے دے گا. لیکن ہمارا جو بیج ہے، جو خدا کا روح ہے، وہ بچنا چاہیے، وہ اسے واپس ملنا چاہیے. اور پھر سانس تو ہوگا، جو زندہ ہے، جو زندگی ہے، اس کو واپس دینا ہے. لہو، آخر میں بات کروں گا لہو کی، جو ڈی این اے ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ اس کو سائنس بھی جو ہے آپ کے ڈی این اے یا جانور کے ڈی این اے یا میرے ڈی این اے کو دیکھنے کے لیے وہ لیبارٹری میں ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ او پازیٹیو ہے، بی پازیٹیو ہے، اے پازیٹیو ہے، یا اے مائنس ہے، بی مائنس ہے، او مائنس ہے. وہ ڈی این اے چیک کرتی ہے اور اس کے حساب سے اس آدمی کو جو مریض ہے اسے خون ملتا ہے. اب جب میں روحانی طور پر مریض ہوں، روحانی طور پر میں گناہ گار ہوں، تو مجھے ڈی این اے کس کا چاہیے؟ مجھے ڈی این اے اس کا چاہیے جو گناہ گار نہ تھا، جو مریض نہ تھا. اس ڈی این اے کو کون چینج کرے گا؟ اس ڈی این اے کو وہی چینج کرے گا جو ہمیں، آپ جانتے ہیں کہ ڈیالیسس میں وہ خون خراب ہوتا ہے
تو دوسروں کا جو خون اچھا ہوتا ہے وہ ڈالا جاتا ہے کہ تاکہ کڈنیاں کام کریں. اسی طرح یسوع نے اپنا خون دیا ہے ہمیں تاکہ یسوع کا خون ہماری کڈنیوں کو اور ہمارے روح کو جو خدا نے پھونکا ہے اسے زندہ رکھے، اس بیج کو زندہ رکھے. تو اس کا ڈی این اے جو ہے وہ ہمیں اس بگڑی ہوئی چیز کو ٹھیک کرتا ہے جو خدا نے سانس ہمیں دیا ہے. اگر اسے کیڑا لگنے کی نوبت پہنچتی ہے تو وہ ڈی این اے جو ہے یسوع کا لہو ہے وہ ٹھیک کرتا ہے. اور وہ بہانہ ضروری تھا جس کی وجہ سے خدا نے پترس سے کہا کہ اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا یقین کرتا ہے. تو یہ باتیں ہیں جو بائبل مقدس کے مطابق ہمارے سامنے درپیش ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اس خدا کے سانس کو جب آدم سے لے کر اب تک ہم تک چلا آتا ہے، پھونکا گیا ہے، وہ نہ تو ختم ہوگا جب تک کہ یسوع کی دوسری آمد نہیں ہوگی. اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے پاس یسوع کا لہو ہے جو ہمارے ڈی این اے کو وہ اپنے ڈی این اے میں تبدیل کر کے خدا کے سامنے پیش کرتا ہے کہ اے باپ یہ آپ نے سانس دیا تھا اور یہ اب میرا آدمی ہے، میں نے اسے ٹھیک کیا، میں اس کا ڈاکٹر ہوں، میں نے اسے شفا دی ہے، تو یہ لیجئے. تو یہ باتیں ہیں، آپ کسی طریقے سے کنیکٹ کریں، جیسا بھی کنیکٹ ہو. قتل کیے جانے کا یہ مطلب ہے گیو اپ یور رائٹس. ہمارے جو رائٹس ہیں وہ خدا کو دے دینے ہیں اور خدا کے رائٹس جو ہیں، کمانڈز جو ہیں وہ ہم نے لے لینی ہے. دکھ اٹھانے کا مطلب ہے انڈرسٹینڈنگ. یو مسٹ انڈرسٹینڈ وائی یو آر سفرنگ اینڈ وین یو انڈرسٹوڈ پراپرلی یو کین ایکٹ اٹ پراپرلی. قتل کیے جانے کا گیو اپ یور رائٹس اور جی اٹھنے کا مطلب پک اپ یور کراس اینڈ فالو می. جب ہم اپنی کراس اٹھا کے، جو کون اٹھائے گا؟ یسوع ہمارا ہاتھ پکڑ کے اٹھائے گا. اور اس کراس کے ساتھ کون چلے گا؟ ہم چلیں گے. تو یہ باتیں ہیں جو ہمارے درمیان میں برکت کا سبب بنتی ہیں. خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت عطا فرمائے اور ہم ہمیشہ خداوند کی مضبوطی میں بڑھتے اور اس کی قربت میں روز بروز اپنی زندگی کو مضبوط بناتے جائیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آمین.